علیکم، بیٹھو۔ کل یہی لڑکے ہیں ہیمبرگ میں وقف نو؟ 12 سال سے اوپر یہی ہیں؟ 12 سال سے نیچے کتنے ہیں؟ 7 سے 12 سال تک 7 سے 12 سال تک کتنے ہیں؟ 20؟ یہاں مائکرو فون کنٹرول نہیں کرنا آتا کسی کو۔ اچھا، طاول کریم تلاوت۔ السلام علیکم حضور۔ اعوذ باللہ من الشیطان الرجیم، بسم اللہ الرحمن الرحیم، واعتصموا بحبل اللہ جميعا ولا تفرقوا، واذكروا نعمة الله عليكم إذ كنتم أعداء فألف بين قلوبكم فأصبحتم بنعمته إخوانا وكنتم على شفا حفرة من النار فأنقذكم منها، كذلك يبين الله لكم آياته لعلكم تهتدون. وَلْتَكُن مِّنكُمْ أُمَّةٌ يَدْعُونَ إِلَى الْخَيْرِ وَيَأْمُرُونَ بِالْمَعْرُوفِ وَيَنْهَوْنَ عَنِ الْمُنكَرِ، وَأُولَئِكَ هُمُ الْمُفْلِحُونَ. وَلَا تَكُونُوا كَالَّذِينَ تَفَرَّقُوا وَاخْتَلَفُوا مِن بعد ما جاءهم البينات، وَأُولَئِكَ لَهُمْ عَذَابٌ عَظِيمٌ۔ اب ان آیات کا اردو ترجمہ بیان فرمودہ حضرت خلیفۃ المسیح الرابع رحمہ اللہ تعالیٰ پیش خدمت ہے۔ اور اللہ کی رسی کو سب کے سب مضبوطی سے پکڑ لو اور تفرقہ نہ کرو، اور اپنے اوپر اللہ کی نعمت کو یاد کرو کہ جب تم ایک دوسرے کے دشمن تھے تو اس نے تمہارے دلوں کو آپس میں باندھ دیا، اور پھر اس کی نعمت سے تم بائی بائی ہو گئے، اور تم آگ کے گڑھے کے کنارے پر کھڑے تھے تو اس نے تمہیں اس سے بچا لیا۔ اسی طرح اللہ تمہارے لیے اپنی آیات کھول کھول کر بیان کرتا ہے تاکہ شاید تم ہدایت پا جاؤ۔ اور چاہیے کہ تم میں سے ایک جماعت ہو، وہ بھلائی کی طرف بلاتے رہیں اور اچھی باتوں کی تعلیم دیں اور بری باتوں سے روکیں،
اور یہی ہیں وہ جو کامیاب ہونے والے ہیں۔ اور ان لوگوں کی طرح نہ ہو جو الگ الگ ہو گئے اور انہوں نے اختلاف کیا بعد اس کے کہ ان کے پاس کھلے کھلے نشانات آ چکے تھے، اور یہی ہیں وہ جن کے لیے بڑا عذاب مقدر ہے۔ جزاک اللہ۔ کیا مجھے ادھر آؤ، یہ دینا، یہ دے دیں مجھے۔ جرمن میں اردو لکھی ہے؟ اردو بھی آتی پڑھنی، لیکن وہ یہ تھا کہ نویس ہو کے کوئی غلط الفاظ نہ نکل۔ ویسے اردو بھی پڑھنی آتی ہے۔ اچھا چلو، بہت ہی اونچا ہے، اتنا بڑا ہال نہیں جتنی اونچی آواز کی ہوئی ہے۔ جی رشیق زاہد حدیث۔ السلام علیکم حضور۔ بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ اللہم صلی علی محمد وعلی آل محمد کما صلیت علی ابراہیم وعلی آل ابراہیم انک حمید مجید۔ اللہم بارک علی محمد وعلی آل محمد کما بارکت علی ابراہیم وعلی آل ابراہیم انک حمید مجید۔ عن ابی عبیدہ بن عبد اللہ عن ابیہ قال قال رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم التائب من الذنب کامل ذنب لہ۔ ترجمہ۔ حضرت محمد صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا کہ گناہ سے توبہ کرنے والا شخص ایسا ہوتا ہے کہ گویا اس نے گناہ کیا ہی نہیں۔ اس کی تشریح یہ کہ توبہ کرنے والا سچے دل سے ندامت محفوظ کرے اور سچے دل سے معافی اور بخشش مانگے۔ توبہ کرنے والا اپنی گناہ سے مجتنب رہنے کا عہد کرے اور اس کے لیے خدا سے توفیق مانگے۔ اس غلطی اور گناہ کی تلافی اگر ممکن ہے تو وہ اس کی تلافی کرے۔ مثلاً اگر اس نے کسی کا مال غصب کیا ہوا ہے تو وہ اس سے واپس کرے۔ جرمن میں لکھی ہوئی اردو؟ اچھا، اپنی غلطی اور گناہ سے مجتنب رہے۔ اچھا، بچ کے رہے۔ چلو لے جاؤ۔ ہاں جی، نظم حنان باجوہ۔ کلام حضرت مسیح موعود علیہ الصلوۃ والسلام۔ مسیح وقت اب دنیا میں آیا، خدا نے عہد کا دن ہے دکھایا، مبارک وہ جو اب ایمان
صحابہ سے ملا جب مجھ کو پایا، وہی میں ان کو ساقی نے پلا دی، فسبحان الذی اخذ العادی، فسبحان الذی اخذ العادی۔ سنو اب وقت توحید اتم ہے، ستم اب مائل ملک عدم ہے، خدا نے روک ظلمت کی اٹھا دی، فسبحان الذی اخذ العادی، فسبحان الذی اخذ العادی۔ اچھا، کیا کرتے ہو؟ ہاں، اچھا، جرمنی میں اچھی باتیں پیدا ہونے لگ گئی ہیں، کافی اچھی بات ہے۔ تم لوگ یہاں آ گئے ہو؟ تم گیت کے بھائی ہو؟ جرمنی آ گئے ہو؟ کیوں چھوڑا ہے لندن؟ تم کہاں ہے گیت؟ تمہارا ایک اور بھائی بھی تھا، 3 بھائی نہیں ہو؟ نہیں ہے؟ تمہارے سے چھوٹا یہ ہے وہ ہے؟ نہیں، وہ میرے سے چھوٹا ہے۔ یہاں آ گئے کب سے آئے ہوئے ہو؟ تقریباً 6 مہینے ہو گئے۔ اچھا، ہاں جی، بغیر چپ کر کے آ گئے بغیر بتائے؟ ہاں جی۔ بتایا تھا پھر میں نے کہا تھا جاؤ۔ اچھا، کافی لوگ دوڑے ہیں واپس جو ہے نا، بڑے شوق سے گئے تھے لندن۔ کتنی دیر رہے وہاں؟ 4 سال۔ تو جرمن بھولے تو نہیں تھے؟ نہیں۔ تو اسکولوں میں داخلہ مل گیا؟ ہاں جی پیارے حضور۔ اچھا، تو کون کون سے ہیں جن کا اگلے سال جامعہ میں جانے کا ارادہ ہے کوئی اس میں یہاں ہیمبرگ میں سے کہ نہیں؟ فارغ کتنے ہیں جن کا ڈاکٹر بننے کا ارادہ ہے؟ کتنے ہیں جو میڈیکل کالج میں پڑھ رہے ہیں؟ پڑھ رہا ہے کوئی میڈیکل کالج میں؟ انجینئر بننے کتنا کا ارادہ ہے؟ کر رہے ہیں یا ارادہ ہے؟ پڑھ رہے ہیں؟ اس کیا کون سی لائن؟
بیٹھے بیٹھے بتا دو. یونیورسٹی میں میکینیکل انجینئرنگ کی تعلیم حاصل کر رہے ہیں. اچھا میکینیکل انجینئرنگ. جی. اچھا اور وہ کہہ رہے تو سول انجینئرنگ اینڈ انوائرمنٹ انجینئرنگ پڑھ رہا ہوں. تو بعد میں تو ایک چیز کرنی پڑے گی, وہ کیا کرنی ہے؟ ہاں جی بیچلر بھی میں کر رہا ہوں, تقریباً ختم ہو گیا, تو اب ماسٹرس میں نے ایک دونوں میں سے چوز کرنا ہے. اور باقی انہوں نے کیا لیا ہے؟ کوئی ارادے بنا لیے ہیں؟ ہاں میں لاء میں اسٹڈنگ کروں. اچھا, اور کون لاء کرنے والے؟ یہ کون سا لاء؟ 9واں سیمسٹر. 9واں سیمسٹر. کیا سیمسٹر پڑھ رہے ہو لاء کالج میں؟ ہاں جی. اچھا اچھا. تو جامعہ جانے والے تو آپ میں سے کوئی نہیں ہے. ڈاکٹر بننے کا جو ارادہ کرنے والے ہیں وہ 3-4 ہیں. پہلے تو میں جامعہ جانا کا ہے ارادہ, لیکن ابیٹو کے بعد جو میں ابیٹو کر رہا ہوں تو 2 سال میں انشاءاللہ جاؤں گا جامعہ. اچھا, اگلے سال ہی. اور کس کا ارادہ؟ کس کا ہے ارادہ اگلے 2 فارغ ہو کے اپنی تعلیم سے؟ یہ تو کیا کر رہے ہو اب؟ حضور میں اس سال ابیٹو لکھنا ہے, اور مجھے پتہ نہیں کہ سول انجینئرنگ کا یا میڈیکل کا داخلہ ہوں. میڈیکل انجینئرنگ؟ میں تو جامعہ کی بات کر رہا ہوں فی الحال. یہ کہتا ہے فہیم ملک. میں 9th کلاس میں ہوں, تو اب 12 کلاس کے بعد پھر میں ابھی ٹور کرنے کے بعد یا جی اس سے پہلے؟ ابھی ٹور کے بعد. جانا چاہتا ہوں. اچھا, ابھی کس کلاس میں ہو؟ 10ویں میں. ابھی 2 سال ہیں. 3 سال. اب ضروری ہے ابھی ٹور کر کے جانا؟ مجھے تو ضروری لگتا ہے. اچھا, تاکہ ارادہ بدلنا ہو تو بدل جائے. یہ السلام علیکم. میں نے بھی جامعہ جانا کس کلاس میں ہو؟ 8ویں میں. ابھی 4 سال ہیں تمہارے؟ جی. ٹھیک ہے. بہرحال جانے والے 3-4 ہیں, ڈاکٹر بننے کا ارادہ کرنے والے 3-4 ہیں, انجینئر بننے کا ارادہ کرنے والے 3-4 ہیں. ٹیچنگ میں کسی کو دلچسپی ہے؟ 1 بس 2. اور باقیوں نے کسی نے بزنس یا فائنانس یا کمپیوٹر یا گرافکس وغیرہ کی لائنیں لی ہوں گی, ہے نا, اس میں دلچسپی ہوگی. وقف 9 کیا ہوتا ہے بتاؤ گے تم؟ تم چھوٹے ہو, تم بتاؤ. وقف 9 کتنے سال کے ہو گئے ہو؟ 14. جی. 15 سال کی عمر میں ہونے کے بعد پھر اپنا وقف جو ہے وہ رینیو کرنا ہوگا, ہیں؟ جی. 15 سال کا ہو کے تو اپنا وقف جو ہے وہ رینیو کرنا ہوگا. بتانا ہوگا کہ میں وقف رکھنا چاہتا ہوں کہ نہیں رکھنا چاہتا. جو 15 سال کے ہو گئے انہوں نے اپنے سارے لکھ کے دے دیا کہ ہم چاہتے ہیں وقف 9 رہنا. جو 15 سال کے سے اوپر کے لڑکے ہیں انہوں نے سب نے لکھ کے دے دیا کہ ہم وقف رہنا چاہتے ہیں. تو صرف یہ نہیں ہے کہ جامعہ میں جو چلے جائیں گے وہی وقف رہیں گے اور جماعت کا کام کریں گے. آپ لوگوں میں سے سارے تمام کے تمام جب بھی اپنی تعلیم سے فارغ ہوں, جو جامعہ میں نہیں جا رہے, ان کو پھر لکھنا ہوگا مرکز میں
کہ ہم نے پڑھائی ختم کر لی ہے، اب ہمارے لیے کیا حکم ہے، ٹھیک ہے، تاکہ جماعت پھر فیصلہ کرے گی کہ آپ کو اجازت دی جائے کہ سال 2 سال 4 سال دوسرا کام کر لیں، اپنے طور پہ کام کر لیں، یا فوری طور پر مرکز میں آ جائیں اور جماعت آپ کو کہیں جہاں لگانا چاہے وہاں لگا دے. سمجھ آئی؟ آواز آ رہی ہے نا میری؟ گونج تو نہیں نا اس میں؟ تو اس لیے ہمیشہ یہ ذہن میں ہونا چاہیے کہ ہم انڈیپینڈنٹ نہیں ہیں، وقف ہیں. اور وقف کا مطلب یہ ہے کہ اپنی پڑھائی ختم کر کے اپنے آپ کو جماعت کے لیے پیش کر دینا، چاہے وہ پھر آپ کو جرمنی میں رکھے، یورپ میں کسی جگہ رکھے، افریقہ میں بھیج دے، ساؤتھ امریکہ میں بھیج دے، یا کہیں اور بھیج دیں. ہیں انجینئر جو بن رہے ہیں، ہو سکتا ہے ان کو ساؤتھ امریکہ میں اپوائنٹمنٹ کر دی جائے کہ جاؤ مسجدیں بناؤ جا کے وہاں. اسی طرح ڈاکٹر ہیں، ان کو تو کیونکہ ساؤتھ امریکہ میں تعداد بہت کم ہے، اسی طرح پیسیفک جزیرے جو ہیں وہاں احمدی بھی تھوڑے ہیں، تو وہاں جا کے اگر ہسپتال اور اسکول کھولنے ہوں گے تو ضرورت پڑے گی وقف نو کی. افریقہ میں تو خود اپنے بھی وقف نو پیدا ہو رہے ہیں، لیکن پھر بھی ضرورت پڑ سکتی ہے. اس لیے ذہن میں یہ رکھو ہمیشہ کہ ہم وقف ہیں، اور جب یہ ذہن میں ہوگا کہ ہم وقف ہیں تو پھر اس طرف بھی توجہ رہے گی کہ ہماری بعض ذمہ داریاں ہیں. ٹھیک ہے، نمازوں میں ہمیں باقاعدہ ہونا چاہیے، قرآن کریم کی تلاوت میں ہمیں باقاعدہ ہونا چاہیے، روز پڑھنی چاہیے. پڑھائی جو نچلی کلاسوں میں ہے، 7ویں 8ویں 9ویں، اس میں پڑھائی کی طرف بہت زیادہ توجہ ہونی چاہیے تاکہ کسی اچھے پروفیشن میں جا سکیں. ٹھیک ہے، اور پھر عام بازاروں میں سڑکوں پہ چلتے ہوئے بھی ایک فرق ہونا چاہیے. یہ نہیں کہ عام لڑکوں کی طرح گلوں میں باہیں ڈالی ہوں ایک دوسرے کے اور چلتے چلے جا رہے ہو ہیں، یا ایسی حرکتیں کر رہے ہو جو یہاں کے معاشرے کے لیے تو اچھی نہیں ہے. مطلب فرق کوئی نہیں پڑتا، عادت ہے ہر ایک کو، لیکن اسلامی معاشرے میں ان کو پسند نہیں کیا جاتا. پھر یہ بھی دل میں پیدا ہونا چاہیے ابھی سے کہ ہمارے اندر قربانی کی روح ہونی چاہیے. ہم نے یہ نہیں ہر وقت سوچنا کہ ہم نے اپنے حق لینے ہیں، یہ سوچنا ہے کہ ہم نے دوسروں کو ان کے حق اور رائٹس دینے ہیں. ٹھیک ہے، تبھی آپ لوگ کامیاب وقف نہ ہو سکتے ہیں. نہیں تو اتنی بڑی تعداد کو، یہ کتنی تعداد ہے، 60 آلموسٹ 60 کے قریب ہیں. تو اتنی بڑی تعداد کو ہم نے کیا کرنا ہے اگر کام کی نہیں ہوگی تو ہیں. جو گائے بھینسیں ہیں ان کے تو ہیڈ کاؤنٹ ہوتے ہیں نا، کہ اتنے تعداد ہوں تو بڑا لگتا ہے، بڑا امیر آدمی ہے جس کے پاس اتنے ہیڈز ہوں، بڑے بڑے ہیڈ ہوتے ہیں. تو ہم نے کو وقف نو کے گلے نہیں پالنے، ہیڈ نہیں گننے، نمبر نہیں کاؤنٹ کرنے. وہ جو پوٹینشیل اور کیلیبر ہے، جو ٹیلنٹ ہے، اس کو ضرورت ہے ہمیں. جی حضور، میں نے آپ سے پوچھنا تھا کہ میں اپنے اس سال جو آبیٹور لکھ رہا ہوں اس کے بعد میں کیا کروں، میڈیکل جاؤں یا انجینئرنگ، سول انجینئرنگ؟ آبیٹور میں کیا کیا سبجیکٹس ہیں؟ میرے بایولوجی سبجیکٹ ہے. بایولوجی، کیمسٹری بھی ہے؟ کیمسٹری نہیں ہے. پھر میڈیسن میں کس طرح جا سکتے ہیں؟ ہاں جی، میرے وہ کیمسٹری مجھے پھر دوبارہ ری ٹیک کرنا پڑے گا. ہاں جی، کیمسٹری کے لیے دوبارہ امتحان دینا پڑے گا نا؟ ہاں جی، وہ دینا پڑے گا. اب کیا فزکس اور میتھ ہے؟ میرا میتھ ہے اور ساتھ انگلش میں بھی لکھنا پڑے گا مجھے. تو فزکس نہیں ہے تو انجینئرنگ میں بھی نہیں جا سکتے.
یا فزکس بھی کرنی پڑے گی, کیمسٹری بھی کرنی پڑے گی؟ ہاں جی. دونوں صورتوں میں یا انجینئرنگ کرنی ہے یا میڈیسن کرنا ہے. اس میں میرا خیال ہے فزکس ضروری ہوتی ہے انجینئرنگ میں, نہیں؟ ہاں جی. اور میڈیسن کرنا ہے تو کیمسٹری ضروری ہوتی ہے. ٹھیک ہے, تو میرا خیال ہے اگر دلچسپی ہے بایولوجی میں اور اچھے گریڈ آتے ہیں تو پھر میڈیسن کریں, کیمسٹری کر لو. یہ حضور 5-6 مہینوں سے زیادہ میرا رجحان میڈیا میں بھی گیا ہے, اور میڈیا بھی بہت, وہ تو کیمرے دیکھ دیکھ کے ہو گیا ہے, اس کو چھوڑو. ہیں, میڈیسن کرو. ہاں جی. ٹھیک ہے. میڈیا میں تو صرف وہ جو ہیں عام لڑکے جو اسکول میں نہیں بھی پڑھتے صحیح طرح, ایگزام شولے جو کرنے کیا کہتے ہیں اسے, اور ہیں آپ شولے, وہ عام ایوریج لڑکے جو ہیں وہ بھی کوئی ٹیکنیکل ڈپلومہ لے کے میڈیا میں جا سکتے ہیں. میڈیا کیا ہے ہیں, اور میڈیا میں ڈگری سے زیادہ تو اپنا دماغی ٹیلنٹ بھی بعض دفعہ کام آ جاتا ہے. تو اگر سائنس کی طرف رجحان ہے تو میڈیسن کریں. ہاں جی. ہیں, اور میں نے جس طرح کہا تھا ریسرچ میں بھی جائیں. ہاں جی حضور. جن کو پیور سائنس سے دلچسپی ہے نا, جو صرف بایولوجی میں آگے جانا چاہتے ہیں, زوالوجی میں یا کیمسٹری میں یا باٹنی میں یا کسی اور سبجیکٹ میں, فزکس میں, ان کو چاہیے کہ وہ پھر آگے پڑھیں, ایم ایس سی پی ایچ ڈی کریں. یہاں آپ کی گونج بڑی ہے آواز میں, ساؤنڈ سسٹم بڑا خراب ہے. ہیں, کنٹرول ہونا چاہیے نا آواز کو. ہیں, اچھا پھر اتنی دیر میں آگے پتہ نہیں لگا, اس کو میں بلا رہا ہوں کہ آگے آواز ٹھیک کر دو. یہ ڈر کے مارے نہیں آتے رہے ہیں. ہاں, انہوں نے کہا بعد میں ایک دفعہ ڈانٹ کھا لو, ابھی نہ آئے. چلو تو بہرحال میڈیسن زیادہ بہتر ہے. ہاں پیچھے. السلام علیکم. السلام. حضور میں اسلامک اسٹڈیز پڑھ رہا ہوں, تو اس کے اسلامی تاریخ, اسلامک اسٹڈیز جی, اس میں تاریخ بھی ہوتی ہے. ہاں ہاں. پھر حضور جب ڈپلومیٹک سروس میں جانا ہو, ہیں, ڈپلومیٹک سروس میں جب جانا ہو اس کے ساتھ, تو اس کے ساتھ کیا جب بندہ وقف ہے تو وہ تو وقفے 9 ہیں کہ نہیں ہے؟ جی حضور. وقف کرنا ہے کہ نہیں؟ جی حضور. تو پھر کون سی ڈپلومیٹک سروس میں جانا ہے؟ حضور جماعت احمدیہ نے کوئی بھی ڈپلومیٹک سروس نہیں بنائی. جی. آپ کو ویسے اگر شوق ہے تو پھر لکھ کے دے دیں کہ میرا شوق یہ ہے, اس لیے میں وقف 9 نہیں رہنا چاہتا. ٹھیک ہے, یا لکھ کے دو کہ مجھے شوق یہ ہے, میرے بارے میں کیا حکم ہے, آیا میں اس میں کروں آگے کہ نہ کروں کچھ. ٹھیک ہے. ڈپلومیٹک سروس کا مطلب ہے کہ آپ بی ایس سی ایم ایس سی کر کے پھر سول سروس کا امتحان دیں گے, ہیں؟ ٹھیک ہے نا. اس کے بعد ہی پھر سلیکشن ہوتی ہے نا, سول سرونٹ بنتے ہیں, یا فارن منسٹری میں لگا دیا, یا کسی اور منسٹری میں لگا دیا, یا پولیس میں بھیج دیا, یا ٹریننگ کے لیے کسی اور چیز میں. ٹھیک ہے. تو یہ فیصلہ خود کر لو کہ وقف 9 رہنا ہے کہ نہیں رہنا. ہیں, وقف 9 رہنا ہے. تو پھر ڈپلومیٹک سروس کیسی؟ اگر دلچسپی ہے اس میں بہت زیادہ تو پھر لکھ کے دو کہ یہ میرا انٹرسٹ بھی ہے, اور اس کے علاوہ میرا یہ آپشن ہے, تو مجھے بتائیں آیا میں یہ کر سکتا ہوں کہ نہیں کر سکتا. یہ یہاں فیصلہ نہیں ہوگا, ہر انڈیویجول کا علیحدہ علیحدہ فیصلہ ہوگا. ٹھیک ہے. ٹھیک ہے. جی. اور السلام علیکم پیارے حضور. میرا نام عدنان طاہر ہے. میرا سوال ہے کہ انسان میں عاجزی اور انکساری کیسے پیدا ہو سکتی ہے؟ عاجزی انکساری کیسے پیدا ہو سکتی ہے؟ ہیں, ہاں جی. اس طرح پیدا ہو سکتی ہے کہ اپنے اندر اللہ تعالیٰ کا خوف پیدا کرو پہلے,
یہ کہ اللہ تعالیٰ نے حکم دیا کہ اپنے اندر عاجزی اور انکساری پیدا کرو. یہ تو اپنی کوشش سے ہی ہو سکتی ہے نا. اپنے اندر اپنے دل میں یہ فیصلہ کرو کہ میں نے عاجز بننا ہے. بدتر بنو ہر ایک سے اپنے خیال میں. یہ سوچو، یہ سمجھو کہ میں ہر ایک سے کام. تکبر اور غرور کو ختم کرو گے تو عاجزی انکساری پیدا ہوگی نا. اگر کسی بات سے فخر ہو جائے اور یا اپنی تعریف کروانا بہت چاہتے ہو، کوئی کام کر لو اور پھر یہ خواہش ہو کہ لوگ میری تعریف بھی کریں. تعریف اگر کوئی کر دے تو اچھی بات ہے، انکریجمنٹ ہوتی ہے، اور ہر شخص کا کام ہے کہ کسی کا اچھا کام دیکھے تو تعریف کرے. لیکن خود یہ خواہش کرو گے نا کہ میرے ہر کام کی تعریف ہو، تو پھر اس سے تکبر پیدا ہوتا ہے. ٹھیک ہے؟ اس لیے یہ دعا بھی کرو کہ اللہ تعالیٰ سے ایک تو 5 وقت نمازیں پڑھا کرو. پڑھتے ہو نا؟ ہاں جی. اس میں یہ دعا بھی کیا کرو کہ اللہ تعالیٰ مجھے خود پسندی جو ہے نا، اپنی تعریف اپنی کروانے کی عادت یا اپنے آپ کو پروجیکشن دینے کی عادت، اس سے مجھے بچا کے رکھے. ہیں؟ اللہ کی مدد سے ہو سکتا ہے. باقی عاجزی تو ایک کوشش ہے، ایک مجاہدہ ہے، اس سے پیدا ہوتی ہے. اگر تکبر ہوگا، تکبر پتہ نہیں کیا ہوتا ہے؟ ہاں جی. غرور اور تکبر اگر دل میں ہے کسی بھی معاملے میں، چاہے وہ اپنے چھوٹے بہن بھائیوں کے ساتھ ہے یا اپنے کلاس فیلوز کے ساتھ ہے یا کسی کو اپنے سے کمتر دیکھ کے اس پہ ہوا ہے پیدا، تو پھر وہ عاجزی نہیں پیدا ہو سکتی. ٹھیک؟ جزاک اللہ. اور پاؤں مڑ گیا؟ سو گیا؟ سو گیا تو کھڑے ہو جاؤ. تبھی کھڑے ہو. پیارے حضور، میرا نام حماد شہین. پاؤں ہلاتے رہو، نہیں تو دھڑم کر کے اس پہ ساتھ والے پہ گر پڑو گے. حضور، میرا آپ سے یہ سوال ہے کہ آپ بچپن میں خدا تعالیٰ سے محبت کیسے پیدا کرتے تھے؟ کیسے پیدا کریں؟ جی. بچپن میں تو دنیا زیادہ دیکھی نہیں ہوتی، خواہشات نہیں ہوتی. بچپن سے مراد ہے سے کیا مراد ہے؟ کس عمر میں آپ بچپن میں ہیں؟ آپ بچپن میں ہیں یا نوجوانی میں ہیں؟ نوجوانی میں. ہاں، نوجوانی میں. تو اس عمر میں جب شروع سے ہی جب اللہ تعالیٰ کا خوف، نمازیں پڑھتے رہو، اللہ تعالیٰ سے مدد مانگو. وہ کہ اللہ تعالیٰ مجھے اپنی محبت پیدا کرے. ہیں؟ آنسر نے دعا بھی سکھائی ہے نا، اللہم ارزقنی حبک، مجھے اپنی محبت عطا کر. اور پھر ان لوگوں کی محبت جن سے تو محبت کرتا ہے اور جو تجھ سے محبت کرتے ہیں، جو ہر محبت پہ حاوی ہو جائے، ایسی محبت. تو اللہ تعالیٰ سے دعا بھی کیا کرو کہ اللہ تعالیٰ اپنی محبت. ابھی جوانی سے ذرا پہلے 12 13 14 سال کی عمر، کتنی عمر ہو گئی ہے؟ میری 21 سال ہے. 21 سال. 21 سال ہے. تو اللہ کا خوف پیدا رہے گا، اللہ کی محبت کی کوشش ہوگی، تو پھر اللہ تعالیٰ مدد بھی کرتا ہے. اللہ تعالیٰ کہتا ہے جو میرے راستے میں آگے بڑھتے ہیں، ایک قدم میں ان کو پھر سنبھال لیتا ہوں، آگے بڑھ کے 2 قدم بلکہ دوڑ کے. اس لیے یہ دعا اور کوشش ہے جس سے محبت پیدا ہوتی ہے. لیکن اگر دنیا کی خواہشیں بڑھ جائیں، اگر کوئی انٹرنیٹ پہ بیٹھے ہوئے وہاں انوالو ہو گئے یا بہت زیادہ، یا کسی ٹی وی ڈرامے میں بیٹھے دیکھ رہے ہیں اور اس پہ انوالو ہو گئے بہت زیادہ، اور اس کے مقابلے میں نماز کو لیٹ کر دیا ہے، تو پھر محبت اس طرح نہیں پیدا ہوتی. اس کے لیے قربانی کرنی پڑتی ہے تھوڑی سی. ہاں؟ اچھا، بیٹھو. اور کس کس کی ٹانگیں سو گئی ہیں؟ کھڑا ہو جائے. ہاں ہاں، مقیت. ترانے کو چھوڑ، پہلے سوال کرو.
ترانہ تو بڑے پڑھے جاتے ہیں. ترانے کے الفاظ جو ہیں نا ان پہ غور کیا کرو جب پڑھتے ہو ہیں, اور پھر کوشش کرو کہ ان پہ عمل بھی ہو. ٹھیک ہے. کیا ترانہ ہے, کس چیز پہ ہے؟ جی پیر کس کا ترانہ ہے, کس بارے میں ہے؟ مجھے اسی پتہ نہیں ہے نا. پیارے حضور یہ اسی والے سے جب آپ یہاں تشریف لائے ہیں جرمنی میں, اس کے والے سے ہم نے ایک ترانہ تیار کیا تھا. تو اب جرمنی میں آئے ترانہ وہ شاعر بھی بن گئے ساتھ ساتھ سارے. شاعر نہیں, وہ کسی اور کی شاعری, ہمارے یہاں ہمبرگ کے ایک شاعر ہے, بڑی جلدی سے ترانہ لکھنے لگ جاتے ہیں. اور حضور میں نے پوچھا تھا نماز میں لذت کیسے پیدا ہو سکتی ہے, آپ کوئی مشورہ؟ اتنی باتیں جو ہوئی ہیں ان ساروں کا وہی ساری باتیں اسی لیے ہیں. نماز میں لذت اسی لیے ہوگی کہ جب لذت حاصل کرنے کی کوشش کرو گے. ہیں جی حضرت مسیح علیہ السلام نے تو یہاں تک لکھا ہے کہ نماز میں اگر تمہیں مزہ نہ آتا ہو تو جس طرح رونی صورت ویسے بنا لیتے ہیں نا جھوٹی موٹی, ویسے رونی صورت بنا لو, اور پھر جو نماز کے الفاظ ہیں ان پہ غور کرو. تو ایک وقت میں آتا ہے کہ پھر لذت پیدا شروع ہونی چاہیے. ایاک نعبد و ایاک نستعین جو ہے, سوچو سمجھو پڑھو کہ ہمیں اس کی عبادت کی توفیق دے, اور تیرے سے مدد مانگتے ہیں, ہمیں سیدھے راستے پہ چلا. ریپیٹ کرتے چلے جاؤ ایک ایک لفظ کو ہیں. تو اور پھر ایسی شکل بناؤ تو پھر شکل کا اثر جو ہے دل پہ بھی ہوتا ہے. ہیں آدمی اگر آنکھیں نکال کے رکھے نا تو گھورتا رہے لوگوں کو, تو کچھ عرصے کے بعد نا غسیلہ ہو جاتا ہے, لوگوں کو مارنے دھاڑنے لگ جاتا ہے. جی اگر نرم رہو گے, گردن جھکا کے رکھو گے, تو نرم دلی پیدا ہو جاتی ہے. ہیں جی ہاں کر کے ہر ایک کو جواب دو, تو پھر اتنی نرم دلی پیدا ہو جاتی ہے کہ اگلا ویسے ہی بعض دفعہ لوگ سمجھتے ہیں کہ بالکل یہ شریف آدمی گیا گزرا ہے, جاتے جاتے چپیڑ مار دیتے ہیں. اتنا بھی نہیں ہونا چاہیے, اعتدال میں رہو. لیکن نمازوں کے لیے یہی چیز ہے کہ دعا بھی کرو اور کوشش بھی کرو. جی ضرور. لفظ سمجھ, ہر ایک لفظ نماز کا جو سمجھ کے پڑھو نا تو پھر توجہ پیدا ہوتی ہے. جی السلام علیکم پیارے حضور, میرا نام نعمان محمود ہے. میں بھی اسلامک اسٹڈیز پڑھ رہا ہوں, اور اگلے سال ہم نے کسی عرب ملک میں جانا ہے. تو میرا سوال تھا حضور کہ آپ کون سے ملک پریفر کریں گے, کہ کدھر ہمیں جانا چاہیے؟ سیریا کے حالات تو آج کل خراب ہیں. ہاں جی. وہاں بھی عربی اچھی ہے, لیکن پتہ نہیں اس وقت اگلے سال تک حالات ٹھیک ہو گئے تو جا سکتے ہیں. مصر کے حالات بہتر ہو رہے ہیں کچھ, اگر اس وقت تک الیکشن ہو گیا اور مزید فساد نہ ہوا تو وہ جگہ بھی اچھی ہے عربی سیکھنے کے لیے. یا پھر کوئی اور دیکھنا ہوگا مڈل ایسٹ میں. کوئی جن کو آپ پریفر کرتے ہوں, کوئی عرب ملک جسے آپ؟ میں یہ تو کہہ رہا ہوں, میں تو عربی اچھی سیکھنے کے لیے مصر اور سیریا اچھے ملک ہیں. ہاں جی. تو مصر میں بھی جا سکتے ہیں, ٹھیک ہے, بشرطے کہ حالات ٹھیک رہیں سیاسی. جزاک اللہ. اچھا, اور کوئی بات نہیں. السلام علیکم میرے پیارے حضور, میرا نام منصور احمد ہے, اور میرے پاس ایک سوال ہے کہ آپ جرمنی کو لاسٹ ٹائم بہت زیادہ وزٹ کر رہے ہیں, اور نہ کیا کروں. نہیں یہ نہیں کہنا چاہ رہا, اس کے پیچھے کوئی بات ہے کہ اس قوم میں خاص خوبیاں ہیں, کچھ اس کے بارے کچھ آپ اگر بتا دیں کہ جماعت کے لیے پھیلنے کی سہولتیں بہت اچھی ہیں. تم یہ سننا چاہتے ہو میرے سے کہ جرمنی کی خاص اہمیت ہے, اس کی وجہ سے میں وزٹ کر رہا ہوں. ہیں جرمنی کی اہمیت تو یہ ہے کہ یہاں اتنی بڑی جماعت رہتی ہے, رائٹ؟ جی ٹھیک ہے نا. جی. تو دوسرے یہ ہے کہ اس دفعہ بس ویسے ہی میرے دل میں آیا کہ جرمنی جایا جائے. میں اجتماع پہ بھی بتایا تھا تمہیں.
جی. اور پھر اتفاق سے ناروے کا مسجد کا افتتاح بھی ہونا تھا. ویسے تو افتتاح میں کے لیے میں لندن سے بھی بائی ایئر جا سکتا تھا, یہاں سے بھی بائی ایئر ہی کیا تھا فرینکفرٹ سے. تو لیکن پھر میں نے کہا اجتماع بھی اٹینڈ کر لیں جرمنی کی مجلسوں کو بھی, جماعتوں کو بھی دیکھ لیں. جی. اور کیونکہ اچھی ایکٹیو جماعت ہے اور ایکٹیو جماعتوں میں جانے کو دل بھی کرتا ہے, جی, اس لیے آ جاتا ہوں. اور اس میں بشرطے کہ ایکٹیو رہو. جی. ہیں جی. اگر سو گئے بعض جماعتوں کی طرح تو پھر ان کے بھی 6 سال میں نہیں گیا, نہیں یہاں پہ نہیں آؤں گا. جی. ٹھیک ہے. جی. جی. یہ آپ کے وزٹ, ہمبرگ کے وزٹ کے حوالے سے سوال ہے کہ آپ کو یہاں ہمبرگ میں سب سے زیادہ خوشی کس بات سے ہوتی ہے؟ ہمبرگ میں کسی کو خوشی ہوتی ہے؟ وہ بس تم لوگوں کو دیکھ کے خوشی ہوتی ہے. اور تو میں سیریں کرتا نہیں یہاں زیادہ ہیں. وہ کسی نے وہاں ناروے میں میری اہلیہ سے پوچھا تھا کہ آپ یہ میرے بارے میں کہ یہ جرمنی ان کا سیکنڈ ہوم ہے, ہیں یہاں بہت زیادہ آتے ہیں. تو انہوں نے کہا تھا کہ نہیں تیسرا ہے, کیونکہ سیکنڈ ہوم گھانا ہے. میں نے میڈیکل کے لیے بھی سوچ لیا تھا پہلے سے, اور یہ ہے کہ آسٹریا میں ایک ٹیسٹ مارچ میں کرنا ہے. اور ٹھیک ہے, اللہ فضل کرے. جرمنی کے میں ابھی داخلہ اگر ہو جاتا ہے, نہیں تو یہاں ایسٹرن یورپین ملک جو ہیں چیک ریپبلک وغیرہ ان میں بھی داخلے مل جاتے ہیں میڈیکل میں. ہاں جی, ادھر یہ آسٹریا میں جرمن زبان کا بھی اتنا. ٹھیک ہے. اچھا وہ پیچھے والے کو دے دو, نیا ہے بیچارہ. السلام علیکم حضور. میں نے یہ پوچھنا تھا کہ آپ کی جرمنی میں سب سے فیوریٹ جماعت کون سی, جس کو آپ زیادہ پسند کرتے ہیں؟ یہ اگر ٹیلی ویژن پہ دکھا دیا ایم ٹی اے پہ تو یوں ہی بعضوں کی دل شکنی ہوگی, ساری فیوریٹ ہیں. جزاک اللہ حضور. اچھا تو مقید تم دے دو, 3 منٹ دیتا ہوں تمہیں میں. مقید اور ہم نوا جو 2 ہی ہیں بس. اس کی آواز اور طرح کی ہے, تمہاری آواز بھاری ہے. جرمن کی سرزمین تو کر شکر 100,000, ملتا خلافتوں کا تجھے بار بار پیار. جرمن کی سرزمین تو کر شکر 100,000, ملتا خلافتوں کا تجھے بار بار پیار. آیا ہے ہم میں پھر سے ہمارا یہ شہر یار, لگ جائے اس کو عمر ہماری یہ کردگار. ہم ہے خدائی فوج کے ادنا سے شہ سوار, ہم ہے خدائی فوج کے ادنا سے شہ سوار. لیکن خدا کا شیر ہمارا سپاہ سالار, لیکن خدا کا شیر ہمارا سپاہ سالار. جرمن کی سرزمین تو کر شکر 100,000, ملتا خلافتوں کا تجھے بار بار پیار. تجدید عہد کرتے ہیں راہ خدا میں ہم, قربان جان و مال کریں گے 1000 بار. عاشق ہے تیرے گرد ہی کرتے ہیں ہم طواف, عاشق ہے تیرے گرد ہی کرتے ہیں ہم طواف. چلتا ہے سانس تجھ سے اے خوشبوئے نگار, چلتا ہے سانس تجھ سے اے خوشبوئے نگار. جرمن کی سرزمین تو کر شکر 100,000,
ملتا خلافتوں کا تجھے بار بار پیار جرمن کی سرزمین تو کر شکر 100,000 ملتا خلافتوں کا تجھے بار بار پیار. یہاں یہ بتا دوں میں کہ پہلا گھر پاکستانی ہے. لندن اور جرمنی کا موازنہ ہو رہا ہے یا دوسرے ملکوں کا. ٹھیک ہے. لندن نے اس لیے ہے کہ اس نے پچھلے 28 سال سے، بلکہ اب تو 30واں سال ہونے لگا ہے، شروع ہونے لگا ہے، خلافت کو وہاں ہے. اور خدام اور جتنے لوگ ہیں بڑے جماعت کے افراد بڑے تندہی سے مستقل ڈیوٹی دے رہے ہیں. والنٹیئرز، ہمارے دفتر بھی وہاں اسٹیبلش نہیں ہیں. ڈاک کی جو ہزاروں میں خط آتے ہیں میرے ڈاک ٹیم میں بھی عورتیں مرد بے تحاشا کام کرنے والے ہیں. والنٹیئر سارے عمومی کی ڈیوٹی دینے والے خدام ہیں، مستقل 28-29 سال سے ڈیوٹی دیتے چلے جا رہے ہیں، تھکے نہیں. اور بہت ساری قربانیاں وہ لوگ کر رہے ہیں. اس لیے اس کا نمبر پہلا رہے گا. ٹھیک ہے، انگلستان کا. باقی یہاں کیونکہ آئے نہیں، مجھے نہیں پتہ، ہو سکتا ہے یہاں آئیں تو جرمنی کے خدام بھی اسی طرح سارے کام سنبھال لیں. لیکن میرا خیال ہے یہ دعا کرو نہ ہی آئیں یہاں سے کچھ کہیں اور جانا ہے تو پھر پاکستانی جائیں. ویسے تو گانا والے کہتے ہیں آ جاؤ ہمارے پاس. چلو پھر اللہ حافظ.